نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات ونستعينه على دفع البليات وكشف الضراء في جميع الحالات. الصلاة والسلام على صاحب الآيات والبينات المكمل بطريقته وشريعته في سائر الكمالات محمد المصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله الهادين من الشبه والزلالات الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم من الزلات. صلاة تتعاقب عليه كتعاقب الهنات. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزان گرامی قدر، یا ایام غم ہیں. اب عبداللہ الحسین وہ منازل طے کر رہے ہیں کہ جو راہ معراج ہے، راہ عرفان ہے، راہ ولایت ہے، عروج انسانیت ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کا تعارف کرانا بیجا نظر آتا ہے، اور ہر وہ انسان، ہر وہ شخص کہ جو انسانیت سے متصل ہے، اسلام سے متصل ہے، وہ اس ذات کے بارے میں جانتا ہے، آگاہ ہے. لیکن تعجب یہ ہوتا ہے، افسوس یہ ہوتا ہے کہ اتنے سارے فضائل و مناقب کے باوجود، اتنی معروف شخصیت ہونے کے باوجود اب عبداللہ کو کربلا کا مقتل سجانا پڑا. اب ہر وہ انسان کہ جو انسانیت دوست ہے، اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا وجوہات نہیں ہوں گی، وہ کیا سبب ہوگا کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو کربلا آنا پڑا. تو اگر ہم اس سوال کی جستجو میں ہیں تو ہمارے سامنے کئی دروازے کھلے نظر آئیں گے، اور وہاں سے ہمیں اپنے سوال کا جواب مل جائے گا. لیکن اسلام کی تاریخ کی تحلیل کرتے ہوئے ہم جب آگے بڑھیں گے تو ہمیں دو وجوہات بڑے ہی روشن اور واضح انداز میں نظر آتے ہیں اس کے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں مقتل بسایا اور کیوں کربلا آئے. عزیزان گرامی، اسلام کا تحلیلی مطالعہ بہت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے. یہ موقع ہم سے پہلے والوں کو نصیب نہیں تھا. آپ جو دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے سارے اختلافات موجود ہیں، اہل بیت کے بارے میں اتنے سارے فضائل موجود ہونے کے باوجود اختلاف موجود ہے. اس کا سبب یہی ہے کہ ان کے پاس منبر حسینی نہیں تھا. وہ تجزیے اور تحلیل جو اس فرش عزا سے نکلتے ہیں وہ حسین ابن علی کی دین ہے. آج جو ہمارے سامنے حق و باطل اس قدر واضح اور روشن ہے، یہ فرش عزا کی دین ہے. ورنہ پہرے لگے ہوئے تھے، قلم بکے ہوئے تھے، کتابیں کسی اور کی تھیں، مصنف کوئی اور تھا، مؤلف کوئی اور تھا، بنی امیہ کا قلم تھا جو لکھ رہا تھا، اور صحابہ و تابعین کی کتابیں تھیں جس میں لکھی جا رہی تھیں یہ باتیں.
تو اس کا جواب ہمیں سن 61 ہجری میں نظر نہیں آئے گا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں کیوں آئے۔ اگر اس کی اصل اور اس کی بنیاد تک پہنچنا ہے تو ہمیں کہاں چلنا پڑے گا؟ 11 ہجری سے سن 61 ہجری تک کا سفر طے کرنا پڑے گا، تب یہ ہمیں حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ امام حسین کربلا میں کیوں پہنچے اور یہ نوبت کیوں پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام کربلا آ گئے۔ بعد رحلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ یوں کہا جائے بھی تو بیجا نہ ہوگا کہ سرکار کی حیات میں ہی بنی امیہ کی وہ سازش جو جنگ و جدال کے ساتھ حاصل نہیں ہو پائی شروع ہو چکی تھی اسلام کے لباس میں اور اسلام کے بھیس میں۔ بظاہر انہوں نے اسلام قبول کر لیا لیکن دیکھا کہ ہم جنگ و جدال سے تو جیت نہیں پائیں گے، لہذا سازش کرنا شروع کرتے ہیں، اور سازش کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اور کیسی سازش کیا کہ اہل بیت کے مقام کو گھٹانا شروع کر دیا، بلکہ اہل بیت کے مقام کو نہیں، فرد اول اہل بیت کو، معصوم کی فرد اول یعنی رسول اللہ کی ذات کو اور ان کی اہمیت کو گھٹانا شروع کر دیا۔ کبھی رسول اللہ کہتے ہیں قلم و دعوات تو انکار کیا جاتا ہے، نماز کے لیے آنا چاہتے ہیں تو پہلے ہی سے کوئی نماز پڑھانے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ یہ ساری سازشیں کیا تھی؟ یہ ساری سازشیں وہی تھی کہ رسول اللہ کو ان کے مقام سے گھٹایا جائے، اور اس میں وہ کس حد تک کامیاب رہے یہ آپ تمام حضرات واقف ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ کے بعد کیا ہوا؟ رسول اللہ کے بعد فرد افضل اہل بیت فاطمہ زہرا کے اوپر ظلم مصائب کے وہ پہاڑ توڑے گئے کہ جس کی تاریخ شاہد ہے، اور کیا کیا ہوا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ مولا کائنات کی شخصیت کو گھٹایا گیا اور مولا کائنات کو خانہ نشین کر دیا گیا۔ بظاہر یہ کہا گیا کہ قرآن لکھ رہے ہیں، قرآن تو صدر مولا کائنات میں موجود تھا، وہ کیا قرآن لکھیں گے؟ وہ قرآن نہیں لکھ رہے تھے بلکہ وصیت رسول اللہ پہ عمل کر رہے تھے۔ اے علی دیکھو ہمارے بعد ایسے ایسے واقعات پیش آئیں گے اور تم کو صبر کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام حسن علیہ السلام کی منزل آتی ہے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کا مقام آتا ہے کہ یہ پورے سلسلے شروع ہوتے ہیں۔ یعنی اس پورے دوران میں اہل بیت علیہ السلام کی رفعت و منزلت کو جتنا ہو سکا گھٹایا گیا، اور اس ان ایام میں جتنی بدعتیں ہو سکتی تھی ایجاد کی گئیں تاکہ دین اسلام کا وہ اصلی چہرہ جس کی رسول نے معرفی کی تھی، جس کا رسول نے تعارف کرایا تھا، اس کو ختم کیا جا سکے، اس کو مٹایا جا سکے، یہاں تک کہ مولا کائنات کو اپنی ظاہری خلافت میں کہنا پڑا لو قد استبت قدمایا لغیرت الاشیاء، اگر میرے قدم مستحکم ہو گئے تو میں بہت ساری چیزوں کو بدل کے رکھ دوں گا۔ اے عزیزان محترم، یہ شکوہ ہے، یہ گلہ ہے امیر المؤمنین کا کہ اس قدر آپ یہ دیکھیں کہ رسول اکرم کی رحلت کو کتنے سال گزرے ہیں، کچھ ہی ایام گزرے ہیں اور یہ سارے سلسلے شروع ہو گئے۔ اس سے یعنی ہم ظاہر بین نہیں ہیں، یہی اختلاف ہمارے اور ہمارے غیروں کے درمیان ہے کہ آپ ظاہری طور سے گزر جاتے ہیں کہ بھائی سب رسول اللہ کے صحابی تھے، سب ان کے ساتھی تھے۔ نہیں عزیزان محترم، سب صحابی نہیں تھے، بلکہ صحابی کے بھیس میں کچھ وہ تھے جن کو قرآن منافق کہتا ہے۔ ایک صلوات میں بر محمد و آل محمد۔ سب ایک جیسے نہیں تھے، بلکہ یہ ہماری نگاہیں اندر تک جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ قلب اسلام میں کیسے کیسے لوگوں نے نفوذ کر لیا تھا، کیسے کیسے لوگ تھے کہ جو اسلام کے نام پہ دعوت اسلام دے رہے تھے، جو منبر پہ جاتے تھے اور کہتے تھے ہمیں تو بھائی اس کا مطلب ہی نہیں پتا ہے، جو کہتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو اس طرح کی شخصیات تھی کہ جو اسلام کے دامن میں آ کے پناہ لے چکی تھی، اور انہوں نے وہ سازش رچنا شروع کی جو مقتل حسین ابا عبداللہ کو سجانے کا کام کر گئی۔ عزیزان محترم، یہ تھی وہ پہلی وجہ کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو مقتل میں آنا پڑا، یعنی کیا؟ اہل بیت کی منزلت کو گھٹانا، یعنی بنی امیہ نے اس طرح سے سازش کی کہ اہل بیت کا وہ مقام
جو الوہی مقام ہے، وحیانی مقام ہے، اس کو کم کیا جائے، اور جب یہ منزلت کم ہو جائے گی تو خود بخود لوگوں کے درمیان سے ان کی آبرو ختم ہو جائے گی۔ اے عزیزان محترم، تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن عباس مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے۔ اب یہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے کہ اہل بیت کا درس نہیں تھا، مولا کائنات موجود تھے، امام حسن و امام حسین علیہ السلام موجود تھے، لیکن ان کا کوئی ممبر نہیں نظر آتا، کوئی درس نہیں نظر آتا۔ عبداللہ بن عباس مسجد میں درس دے رہے ہیں، ایک شخص اندر آیا، کہا کیا کہ اے عبداللہ ابن عباس، یہ کیا باتیں تم کر رہے ہو مسجد میں؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ رسول اللہ کے احکام بتا رہے ہو، ان کے فتوے بتا رہے ہو۔ تفت النملۃ الغملہ، تو یہ الٹی سیدھی بہکی بات، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کی باتوں کو بیان کرنا بھی اس زمانے میں کیا ہو گیا تھا؟ الٹی سیدھی باتیں بیان کرنا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ اگر بات کرنا ہی چاہتے ہیں اس مسجد میں تو ہمیں اللہ کے بارے میں بتائیے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتائیے۔ وہی گوشے میں امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، صلوات پر محمد وآلہ محمد۔ تھوڑا سا اگر آگے آ جائیں آپ لوگ، تو وہ جو جیسے آ رہے ہیں ان کو برائے خوشنودی امام زمان صلوات۔ نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ یہ شخص آیا، عبداللہ ابن عباس کی مجلس کو خراب کر بیٹھا، اور اس طرح سے مجمع میں ہنگامہ مچ گیا کہ یہ کون ہے اور یہ کیا باتیں کر رہا ہے، پوری مجلس خراب ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام ایک گوشے میں، یعنی مظلومیت آپ ملاحظہ کیجئے گا کہ کیا مقام ہے اور کس طرح کا ماحول بنا ہوا تھا۔ یعنی ابا عبداللہ حسین ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو ارشاد فرمایا الیہ الازرق، اے نافع بن ازرق، یہ خارجی تھا، ہماری طرف آؤ، ابن عباس کے درس کو خراب نہ کرو۔ اگر تم کو اللہ کے بارے میں جاننا ہے، اللہ کے بارے میں پوچھنا ہے، وحدانیت کے بارے میں سیکھنا ہے تو آؤ ہم سے پوچھ لو۔ اے عزیزان محترم، یہیں پہ رک کے ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور دعوت غور و فکر ہے، آپ صاحبان فکر و نظر ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایسا ماحول اس زمانے کا بنا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ہم سے وحدانیت سیکھو، اگر اللہ کو جاننا ہے تو ہم سے جانو۔ جواب میں اس نے کیا کہا؟ نافع ازرق نے، اس خارجی نے، یعنی قیامت، یعنی انسان کے آنکھ میں آنسو آ جائے ہمارے اور آپ کے، اگر ہم کو اللہ کی، اس کا جواب سنیے کتنا بےہودہ جواب ہے، اگر ہم کو اللہ کے بارے میں جاننا ہے تو تم ہی بچے ہو حسین۔ حسین، اگر ہم کو اللہ کو سمجھنا ہے، وحدانیت الہی کو سمجھنا ہے تو تم سے ہم پوچھیں گے۔ یہ فکر کہاں سے آئی؟ یہ فکر وہیں سے آئی کہ جہاں سے کہا گیا کہ علی کافر ہیں، چونکہ انہوں نے وہ جنگ کی اور قبول نہیں کیا حکمیت کو۔ یعنی یہ فکر نظر آ رہی ہے اس معاشرے میں۔ تو ان ساری چیزوں کو جوڑتے چلے آئیے اور دیکھتے چلے آئیے، ایک دوسرے سے یہ باتیں متصل ہیں، کوئی الگ سی چیزیں نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے دنیا پرستی کا۔ ایک یہ مرحلہ کہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کرام کی منزلت کو گھٹایا گیا، اس طرح سے
پوری تاریخ آپ کے ذہنوں میں، میں آپ کے ذہنوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے ساری باتیں عرض نہیں کروں گا، دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے، کوزے میں سمندر پرونے کی کوشش ہے۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے دنیا پرستی کا۔ دنیا پرستی کا وہ مرحلہ ہے کہ آپ دیکھیں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، امیر المؤمنین کے ساتھ کیا ہوا، اور ولی خدا، حجت خدا، جن کے بارے میں رسول اللہ نے بار بار تاکید کی، وحی الہیہ ان کے بارے میں، لیکن دنیا پرستی اتنی غالب تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو صلح اجباری پہ مجبور ہونا پڑا، صلح کرنا پڑی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ امام حسن علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ائمہ کی سیرت کے دو پہلو ہیں، ائمہ کی تبلیغ کی سیرت کے دو پہلو ہیں، ایک اعلانیہ طور پہ اور ایک مخفیانہ طور پہ، اور یہ دونوں سیرتیں 250 سالہ زندگی امام معصومین میں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ ان دونوں سیرتوں پہ ائمہ نے عمل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کی مثال کیا ہے؟ مثال کعبہ ہے، لوگوں کو آنا ہے آئے، امام نہیں جائیں گے کہ آپ ہدایت پا لیجیے۔ صرف امام حسین علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے اعلانیہ طور کے اوپر دعوت دی اور لوگوں کو بتایا کہ حق و حقیقت کیا ہے، اور وہ زیارت اربعین کے جملے آپ کے ذہنوں میں ہیں کہ اپنا خون دل دے دیا اس راہ میں، اس مقام پہ خون دل دے دیا امام حسین نے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ لوگوں کو دعوت حق دے سکیں، دعوت اسلام دے سکیں، دعوت دین دے سکیں۔ عزیزان محترم، خون دل دیا ہے امام حسین نے۔ تو یہ دنیا پرستی تھی کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو پہلی منزل کیا کہ جو امام حسین علیہ السلام کو کربلا لے کے آئی، منزلت اہل بیت کو گھٹانا۔ بنی امیہ نے یہ سازش کیا اور اس طرح سے منزلت اہل بیت کو گھٹایا گیا۔ اور دوسری یہ منزل ابا عبداللہ محمد حنفیہ کو لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فکأن الدنیا لم تکن وکأن الآخرہ لم تزل۔ اے محمد بن حنفیہ، یہ محمد بن حنفیہ کو خط نہیں ہے، وصیت نہیں ہے، بلکہ محمد حنفیہ کی شکل میں آج ہمارے درمیان بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں، ہم نمائندے حسین ابن علی ہیں، ہمارے نام بھی وصیتیں ہیں یہ۔ وَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ، دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ اس جملے کے اوپر پوری ایک مجلس پڑھی جا سکتی، پورا ایک بیان دیا جا سکتا ہے۔ دنیا کچھ بھی نہیں ہے اور آخرت سب کچھ ہے۔ اب یہاں پہ علماء نے بیان کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے؟ دنیا تو آیت الہی ہے، شاعر الہی ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سب آیات الہی ہیں۔ تو پھر یہ امام حسین علیہ السلام ایسا کیوں فرما رہے ہیں دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا علماء نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ دنیا کی یہاں پہ بات نہیں ہے، بلکہ عبید دنیا بننے کی بات ہے کہ عبید دنیا نہ بنو۔ اور امام حسین علیہ السلام نے یہی کرنے کی کوشش کی کہ لوگوں کو عبید دنیا بنانے سے روکا اور وہاں سے نکالا، بلکہ تاریخ شاہد ہے اور آپ کی نظریں وہاں تک ہیں کہ امام حسین نے دنیا پرستوں کے چنگل سے ایک آخرت والے کو نکال لیا اور وہاں نہیں رہنے دیا۔ اے عزیزان محترم، مختلف مراحل چلتے آ رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام تبلیغ کا کوئی مرحلہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور ہر آن خطبوں کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے آپ کو پتا ہے کہ معاویہ کے مرنے سے 2 سال پہلے سے امام حسین علیہ السلام نے اپنی جد و جہد کا آغاز کر دیا۔ آپ کی نظروں کے سامنے ہے خطبہ منا۔ خطبہ، اگر آپ نہضت کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں، امام حسین کے انقلاب کو سمجھنا چاہتے ہیں، امام حسین کی نہضت اور قیام کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو شروع کرنا پڑے گا کہاں سے؟ خطبہ منا سے، جہاں امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے اور لوگوں کو جگایا ہے کہ اس
تم کس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہو؟ اور یہ خطبہ کب ہے؟ معاویہ کی ہلاکت سے 2 سال پہلے، سن 58 ہجری میں، سن 58 ہجری کا خطبہ ہے یہ خطبہ منا، اور تاکید کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے ہر ایک کو بلایا ہے، خواص کو بلایا ہے، اور خواص کو بلانے کے بعد صرف باتیں نہیں بیان کر دی بلکہ ارشاد فرمایا اسمعوا مقالتی اکتبوا مقالتی ثم ارجعوا الى امثالکم، میری باتوں کو سنو، میری باتوں کو لکھو، اور جب یہاں سے واپس جاؤ تو لوگوں کو میرے بیانات کے بارے میں آگاہ کرو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس خطبے میں امام عالی مقام نے 14 بار انشدکم اللہ کے جملے ارشاد فرمائے، تمہیں خدا کی قسم ہے، تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اور اس میں پھر اہل بیت کے فضائل بیان کیے ہیں، مولا کائنات کی منزلت کو بیان کیا ہے۔ یعنی اس قدر فضا مسموم ہو چکی تھی اور دنیا پرستی غالب آ چکی تھی کہ امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کو بار بار انشدکم اللہ کہنا پڑتا ہے۔ میں کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں علامہ طباطبائی کا یہ واقعہ نظر آیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں وسائل الشیعہ جیسی کتاب کی تدبیر دے رہا تھا، نصرت خطی سے اپنی کتاب جو ہمارے پاس نصرت خطی موجود تھی اسے تدبیر دے رہا تھا کہ حدیثیں کیسی ہیں اور کیا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے جب میں نے دیکھا کہ ایک بھی فقہی سوال امام حسین علیہ السلام سے نہیں کیا گیا۔ سوچئے گا اس موضوع کے اوپر اور گھنٹوں سوچئے گا۔ آج علماء مراجع کرام کے دفتروں میں سوالوں کی جھڑی لگی رہتی ہے، اور مراجع کرام کے دفاتر میں ان کی سائٹوں کے اوپر جواب دیر سے آتے ہیں، یعنی اتنے سوالات ہوتے ہیں ان مراجع کرام سے، ان علماء و افاضل سے، یعنی سوالوں کی جھڑی لگی ہوتی ہے، کیسے بھی ہوں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں متوسط ہوں جیسے بھی ہوں، لیکن ہر ایک کے دفاتر میں سوالوں کی جھڑی لگی ہوتی ہے، سوال پہ سوال پوچھے جاتے ہیں، لیکن اللہ مظلومیت ابا عبداللہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو امام حسین جیسی شخصیت سے آ کے سوال پوچھے، طہارات کے بارے میں سوال پوچھے، نجاسات کے بارے میں سوال پوچھے، بیع و شراء کے بارے میں سوال پوچھے۔ کیا سوال نہیں پوچھے جاتے تھے؟ 4 مذاہب بن گئے، اتنے سوالات پوچھے گئے، اتنی حدیثیں نظر آتی ہیں فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے، لیکن در اہل بیت سے حسین جیسی شخصیت سے سوال نہیں پوچھے جا رہے ہیں، کوئی فقہی سوال نہیں پوچھے جا رہے ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت سے کوئی فقہی سوال اس زمانے میں نہیں پوچھا گیا۔ عزیزان محترم، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ اس مزاج کو سمجھیے، اس زمانے کو سمجھیے جس زمانے میں امام حسین علیہ السلام زندگی بسر کر رہے تھے، جس زمانے میں امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ میرے بابا کے ساتھ کیا ہوا، میرے بھائی حسن کے ساتھ کیا ہوا۔ اب ایک حق پسند انسان جس کے دل میں درد دین ہے، کیا اس کی یہ منزل نہیں آ پہنچتی کہ وہ پھر سے دیکھے کہ اس دین کو کہاں لے کے جانا ہے اور مستقبل بعید میں یہ دین کہاں جائے گا؟ اور یہی ہوا عزیزان محترم، امام حسین نے اس چیز کو دیکھ لیا کہ امام حسن کے بعد وہ منزل اب نہیں رہ گئی کہ مخفیانہ طور پہ کام کیا جائے، اور امام حسین علیہ السلام نے خطبہ منا دے کر اور وہ بیان دے کر اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ یہ ساری باتیں منزل و منزل آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہیں، اور یہ منزل بھی آن پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں موجود ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں نہیں آئے، بلکہ ان چیزوں نے، ان علتوں نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں داخل کر دیا
کہ جو اس زمانے میں رونما ہو گئی تھی، جن میں سے دو بڑی چیزیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی اور آپ صحابہ نے فہم و ذکا ہیں، اور بھی علتیں آپ کے ذہنوں میں ہیں جو آپ انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ منزلت اہل بیت کو گھٹانا، اور دوسرا دنیا پرستی۔ مسلسل امام حسین علیہ السلام خطبات ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن اثر نہیں ہوا۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ اثر نہیں ہو رہا ہے تو بذلا محجتہم، اپنا خون جگر دینے کے اوپر آمادہ ہو گئے۔ زہرد اربعین کے وہ جملے یاد کریں، خون جگر دینے کے اوپر آ گئے کہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ حسین راہ اسلام میں شہید ہو، اس کے محارم 40 منزلوں کا سفر طے کرے، میرا سر نوکے نیزہ پر ہو، یہ منزلیں طے ہوں گی تب یہ اسلام بچنے والا ہے۔ کئی مقامات کے اوپر ان اشقیاء سے امام حسین علیہ السلام نے خطاب کیا ہے، نظر الی صفوفہم کالسیل۔ امام حسین فوج اشقیاء کے سامنے آئے اور فوج اشقیاء کیسی نظر آ رہی تھی؟ ایک سیلاب کی مانند نظر آ رہی تھی، ایک لاکھوں کا مجمع تھا۔ اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی خلق الدنیا۔ توجہ کا مقام ہے اذان محترم، یہ سارے خطبات آپ کی نظروں سے گزرے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جو دنیا کی اتنی مذمت کر رہے ہیں، الناس عبید الدنیا والدین لیق علی السنتہم، اتنی مذمتیں ہیں دنیا کی امام حسین علیہ السلام کی زبانی، لیکن امام حسین علیہ السلام جب خطبہ دے رہے ہیں تو کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی خلق الدنیا۔ اتنے سارے صفات جمال و جلالیہ الہیہ ہیں، لیکن کسی کا بھی نام نہیں لیا امام حسین نے، بلکہ کیا فرما رہے ہیں؟ دنیا کا نام لے رہے ہیں کہ خدا کی تعریف ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا۔ کیوں؟ سامنے کون تھے کہ جن کے سامنے ایسا خطبے کا ایک مزاج یہ ہے کہ سامعین کو، مخاطبین کو دیکھ کے خطبہ دیا جاتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے وہی کام کیا۔ اہل دنیا سامنے تھے تو خالق دنیا کو یاد کیا کہ تم دنیا کے فراق میں ہو تو خالق دنیا کے بھی فراق میں رہو۔ الحمدللہ الذی خلق الدنیا۔ اور اس کے بعد وہ ساری باتیں ارشاد فرمائی، الدنیا دار الفنا، دنیا دار فنا ہے، ایک دن ہم سب چلے جائیں گے۔ یعنی یہ مسلسل جد و جہد، یعنی زیارت اربعین ضرور پڑھیں اور اس کے مطالب کو ضرور دیکھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کوئی کسر باقی نہ رکھی کہ ان لوگوں کو جگایا جائے، لیکن چونکہ امام حسین کی نظروں میں مستقبل بعید تھا، آج یہ حسین کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں، لیکن کل کو سارے عالم سے لبیک یا حسین کی صدائیں آئیں گی۔ امام کے اذہان عالیہ میں یہ تھا۔ امام کی نگاہیں یہ دیکھ رہی تھی کہ خیر اگر یہ خون نہیں قربان ہوا تو مستقبل بعید بھی خطرے میں ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے وہ کام کیا کہ جو آپ کے سامنے موجود ہے، اور جس کی مثال آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہر گھر میں حسین ہے، ہر گھر میں پرچم حسینی ہے، ہر زبان پہ پرچم حسینی ہے۔ میں نے جس آیت، یہ اتنا وقت ہو گیا لیکن میں آیت کریمہ تک نہیں پہنچا، ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ بات یہیں تک میں ختم کر دوں گا، بہت ساری باتیں ہیں لیکن یہاں پہ عرض نہیں کی جا سکتی ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں اور مسلسل مجلسوں میں مصروف ہیں۔ ایک جملہ جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، ارشاد ہوا کہ ہم رسولوں کی مدد کا وعدہ کرتے ہیں، اولیاء الہی کا، انا ننصر رسلنا والذین آمنوا فی حیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ ہم اس حیات دنیا میں بھی ان کی نصرت کا وعدہ کرتے ہیں، اور آخرت تو ہے ہی۔ عزیزان محترم، میں بارگاہ الہی میں اور ہم سب بارگاہ الہی میں ہاتھ جوڑ کے
عرض کرتے ہیں پروردگار امام حسین کا سر نیزے پہ چڑھنا کیا یہ نصرت ہے؟ 40 منزلوں تک محارم اہل بیت کو جانا کیا یہ نصرت ہے؟ تیری نصرت کہاں ہے؟ کہاں ہے تیری نصرت؟ تفسیر کا ایک جملہ اور بات ختم کرتے ہیں، اور اس ضمن میں آپ تفسیر بھی دیکھیے گا۔ میں ایک سنی صاحب تفسیر کی بات نقل کرتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ فی ظلال القرآن کے مصنف مفسر سید قطب کا بھی ایک مکتب ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ یستوی فیہ المتشیعون وغیر المتشیعین وبل غیر المسلمین۔ ایک غیر شیعہ کی بات نہیں، شیعہ اور غیر شیعہ کی بات نہیں ہے، بلکہ بل غیر المسلمین، بل غیر مسلمین بھی امام حسین علیہ السلام کو اس مستقبل بعید کا مشاہدہ کریں۔ اللہ رے نفوذ بصیرت ابا عبداللہ علیہ السلام، سن 61 ہجری سے امامت کی نگاہیں ہیں، معمولی نگاہیں نہیں ہیں، ولایت کی نگاہیں ہیں، کوئی معمولی نگاہیں نہیں ہیں۔ آج کا دور دیکھ رہی تھی کہ انسانیت کا جہاں تذکرہ ہوگا حسین کا نام ضرور آئے گا۔ بغیر حسین کے نام کے انسانیت کا ذکر نہیں ہو سکتا، انسانیت کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ امام خمینی ارشاد فرماتے تھے کہ اس محرم و سفر کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ یہ نگاہ بصیرت ہے ایک فقیہ کی۔ رہبر معظم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں غبطہ کھاتا ہوں، مجھے غبطہ ہوتا ہے جب 40 کے اس مجمع کو دیکھتا ہوں کہ میں وہاں حاضر نہیں ہوں۔ آج بھی بنی امیہ کے کارندے کام کر رہے ہیں عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے کہ مٹ چکے۔ یہ دبیبی نملہ ہیں، چیوٹیوں کی راہ چلتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں، 40 کو مٹانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، کبھی تکفیر کی صورت میں، کبھی وہابیت کی صورت میں۔ لیکن سلام ہو ہمارا ان لوگوں کے اوپر کہ جو یہ مہمان نوازی کا کام کرتے ہیں۔ عراق کے افراد آج مغربی دنیا پرستی میں لگی ہوئی ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست کو دعوت دیتا ہے، ہوٹل میں جاتے ہیں، جب پیسہ پے کرنے کا وقت آتا ہے تو مہمان بلایا اس نے، لیکن اس سے کہتا ہے کہ بھائی تم نے کھایا ہے، تم اپنا پیسہ دو۔ ایسے دنیا پرست افراد بھی امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، ان کی انسانیت کو یاد کرتے ہیں۔ آج دیکھیں کتنے وفود ہیں غیر مسلمین کے جو کربلا میں جاتے ہیں اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو بس عزیزان محترم، اپنے اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے جو کوزے میں سمیٹنے کی کوشش تھی وہ یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں آنے کی وجوہات بہت ساری ہیں، جن میں یہ 2 وجہیں بارز نظر آتی ہیں مطالعے کے حساب سے، کہ اہل بیت کی منزلت کو کم کیا گیا اور پھر دنیا پرستی لوگوں کے اوپر اتنی غالب تھی کہ لوگ دیکھ نہیں پا رہے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر لحد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ کوفے کا مجمع ہے، مسلم بن عقیل ہیں، پیچھے مڑ کے جب دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں ہے۔ صبح کا وقت بھی آن پہنچا ہے، 2 چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں جن کے کانوں میں آواز گونج رہی ہے مسلم کو قتل کر دو، مسلم کو مار ڈالو۔ اے عزیزان محترم، ارباب عزا،
چھوٹا بچہ بڑے بچے سے کہتا ہے بھیا یہ آوازیں کیسی ہیں، یہ کون مسلم ہے جس کو مارنے کی باتیں آ رہی ہیں، جس کو مارنے کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ بڑا بھائی کہتا ہے وہ کوئی اور ہوں گے، کوئی اور مسلم ہوں گے، ہمیں نہیں پتا بھائی یہ کون ہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا بھیا تمہیں جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا، تمہیں باتیں بنانا بھی نہیں آتا، رہے یہ تو ہمارے بابا لگتے ہیں۔ اے ارباب ازا، یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے، یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ابراہیم و محمد کوفے کی گلیوں میں تلایا پھر رہے ہیں، کوئی پناہ دے دے سمجھ میں نہیں آتا، کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، ہر ایک دشمن بنا ہوا ہے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا ہاتھ پڑا، بلا تشبیہ یہ ساری تعبیرات ہیں اذان محترم ارباب ازا، آپ اپنے اذہان عالیہ کو زندہ رکھیں۔ گریہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ عدل کے چاہنے والے ہیں، ظلم سے بیدار ہیں، گریہ علامت عدل ہے۔ اپنی عادل آنکھوں کو زندہ رکھیے گا، تعبیرات کے اوپر غور کیجئے گا۔ ان تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے بچے کوفے کی گلیوں میں تلایا پھر رہے ہیں۔ کوفے کے باہر ایک درخت نظر آیا، اس کے اوپر چڑھ گئے، چھپ گئے، رات کا وقت ہو گیا تھا، رات کا وقت ہونے والا تھا۔ ایک بی بی پانی بھرنے آئی کنویں میں، پانی بھری، بالٹی کے اندر دو چھوٹے چھوٹے چاند سے چہرے نظر آئے، دو چھوٹے چھوٹے چاند سے چہرے نظر آئے۔ اپنی آنکھوں کو بلند، اپنے منہ کو، چہرے کو بلند کیا، بچوں کو دیکھا، اے بچے ہم خاندان اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آ جائیے، آپ یہ کہاں رات میں زندگی بسر کریں گے، اس درخت کے اوپر آئیے، ہمارے گھر چلتے ہیں۔ بچے لرز گئے، نہیں بی بی ہم آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے، ہمارا بابا نہیں ملتا، ہمارا بابا نہیں ملتا، ہم آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ بی بی نے کئی بار مکررن کہا نہ بچے آ جائیے، رات کا وقت ہونے والا ہے، آپ ہمارے گھر میں آرام سے رہیے گا۔ بچے سہمے سہمے سے بی بی کے ساتھ ہو لیے۔ اس بی بی نے اپنے گھر کے اندر ایک گھر کے اندر بچم کرنا، لیکن دیکھنا آواز بلند نہ ہونے پائے۔ وہاں اس کا شوہر جو ابن زیاد کا کارندہ تھا، حارث، تھکا ماندہ گھر کے اندر آیا، بی بی سے احوال دریافت کیے اور مطمئن ہو کے اپنے دوسرے گھر میں جا کے سو گیا۔ ادھر بچوں کی آنکھ لگ گئی، خواب میں مولا کائنات آئے، اے میرے بچوں جلدی سے ہمارے گھر ہمارے پاس آ جاؤ۔ اچانک سے چھوٹا بچہ بیدار ہوا، بڑے کی بھی آنکھیں کھل گئیں، دونوں نے ایک دوسرے کو آغوش میں لیا۔ اے بھیا دادا کو خواب میں دیکھا ہے، دادا کو خواب میں دیکھا ہے۔ جب ان رونے کی آواز، بچوں کی آواز بلند ہوئی، حارث دوڑا دوڑا تفتیش میں آیا، اس گھر میں پہنچا جہاں پہ یہ دونوں بچے تھے۔ جب اس ملعون کی نظر ابراہیم و محمد پہ پڑی تو بلا تشبیہ اذان محترم ارباب ازا مجھے معاف کیجئے گا، اس ظالم نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے، بچوں کے سروں پہ ان کے بالوں میں ہاتھ ڈالا۔ ارے میں دن بھر تمہیں تلاش کر رہا تھا اور تم ہمارے ہی گھر میں، تم ہمارے ہی گھر میں موجود تھے۔ ملعون نے دونوں ہاتھ بچوں کے دونوں گردنوں اور بالوں میں ڈالے ہوئے باہر آیا اور اس مقام پہ بھی پہنچا کہ جہاں پہ شہادت واقع ہونی تھی۔ یہ ملعون تلوار چلانا چاہتا ہے،
اس سے پہلے کہتا ہے کہ اپنے لباس کو اتار دو، اللہ اللہ دنیا پرستی، لباس پہ قبضہ لباس پہ قبضہ کرنا۔ چھوٹا بچہ کہتا ہے اے ظالم میں اپنے لباس نہیں اتار سکتا۔ ظالم نے کہا کیوں اپنے لباس نہیں اتارتے، کیوں اپنے لباس نہیں اتار سکتے؟ کہا میرا لباس یا تو میرے بابا بدلتے تھے یا میری اماں۔ اس غربت میں نہ میرا بابا ہے نہ میری ماں ہے۔ الغرض ان چاند سے چہروں پہ گہنایا، ظالم کی تلوار چلی، دونوں بچوں نے آپس میں باہیں ملائی، سر و تن میں جدائی ہو گئی۔ اے ارباب اعظم مصائب سنیے، اور یہ آخری جملے مصائب کے آنکھوں میں ضرور آنسو لائیے گا۔ یتیم کوفہ کا ماتم ہے۔ اے ارباب اعظم، ظالم نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں کو کپڑوں میں باندھا اور ان سروں کے ساتھ دربار ابن زیاد میں آیا۔ ابن زیاد نے دیکھا یہ کیا لائے ہو، یہ کیا لائے ہو؟ یتیمان مسلم کے سر ہیں۔ کپڑا کھولا گیا، کپڑا جو کھولا گیا وہ درباری جو بیٹھے ہوئے تھے ان معصوم چہروں کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر! اتنے معصوم چہرے تو نے کیسے قتل کر دیا؟ اچھا یہ بتا کہ ان کے رخسار نیلے کیوں ہیں، چہرے پہ خون کیوں ہے؟ رخسار نیلے کیوں ہے، چہرے پہ خون کیوں ہے؟ ظالم نے کہا خون تو خود ان کے ہیں لیکن چہرے نیلے اس وجہ سے ہیں۔ چہرے نیلے ان کی وجہ سے، اس وجہ سے ہے کہ میں نے ان کے رخساروں پر اے ارباب اعظم، لٹا ہوا قافلہ تیرا محرم کو کوفے پہنچا۔ کوفے کے دارالامارہ سے آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ جہاں سے پتھر پڑ رہے تھے وہاں سے جب یہ آواز آئی، زینب نے سید سجاد سے کہا اس غربت میں کون ہے جو ہمیں سلام کر رہا ہے؟ بی بی و دارالامارہ کی طرف دیکھ، سر مسلم ہے جو سلام کر رہا ہے۔ سارا قافلہ آگے بڑھ گیا، ایک بی بی اس سر کے نیچے رک گئی۔ اے مسلم، میں تمہارا حال دیکھ رہی ہوں، تم ہمارا حال دیکھ رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب.